وأجر كبير صدق الله مولانا العظيم تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے خشیت الہی۔ اس کا سادہ سا معنی مفہوم یہ بنتا ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر کبیر، اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک تو مغفرت اور دوسرا انعام اجر کبیر تیار کر رکھا ہے۔ اب بن دیکھے اللہ سے ڈرنا، ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے ہوتے ہی وہی ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بن دیکھے جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ بن دیکھے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مسلمان کا سب سے پہلا، سب سے بڑا اور سب سے بنیادی عقیدہ ہی یہی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ عقیدہ جس کا جتنا مضبوط ہوگا اس کے لیے نیکی کرنا اتنا آسان ہے، اور گناہ سے بچنا یہ بھی اس کے لیے اتنا ہی آسان ہے۔ یعنی سمجھ لیں کہ نیکی کرنا تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں تیار کر رکھی۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت نے ایسے بندوں کے لیے جنت مأویٰ تیار کر رکھی ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، بے شک شیطان اور اس کے چیلے یہ اپنا خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وخافون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تم نے صرف اللہ سے ڈرنا ہے، نہ شیطان سے ڈرنا ہے اور نہ ہی شیطان کے چیلوں سے ڈرنا ہے۔ اگر ڈرنا ہے تو صرف اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء، عبادات کی بے شمار شکلیں ہیں، نماز، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دیگر عبادات ہیں، دیگر اعمال صالحہ ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جب وہ واحد ذات ہے تو ایک ہی عبادت پیدا کر دیتی، ایک ہی عبادت بنا دیتی، تو اس میں کیا رہا تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح انسان کھانا کھاتا ہے نا، تو ایک ہی کھانا کھاتا رہے تو اس کا جی بھر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عبادات کی مختلف شکلیں بنا کے انسان کی جو اندر کی طرف تھی نا اس کو پورا کیا ہے۔ مختلف عبادات بنانے سے، عبادات کی مختلف شکلیں بنانے سے اللہ کی نہ الوہیت میں فرق آنا ہے نہ اس کی بادشاہت میں فرق آنا ہے۔ تو یہ مختلف شکلیں بنا کے اللہ رب العزت نے ہماری ضرورت کو پورا کیا ہے، اور جتنی بھی عبادات ہیں ان سے ایک ہی نور نکلتا ہے، اور اس نور کا نام ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو
آپ کے سینے میں جو نور اترتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو جو نور ملتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. مال آپ کے پاس موجود ہے، آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس وقت آپ پوری قدرت رکھتے ہیں کسی کو نہ دیں، لیکن پھر بھی دے رہے ہوتے ہیں تو کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا. آپ کے پاس پیسے موجود ہیں اور آپ حج پہ نہ جائیں، کون آپ پہ سختی کر سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ مکہ اور مدینہ جاتے ہیں تو کس لیے جاتے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ کے احکامات پہ ہم نے عمل کرنا ہے. تو یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ ہمیں جو نور دیتی ہیں، اس نور کا نام یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ترمذی شریف میں، یہ 1633 نمبر حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک بیان فرمایا اور اتنی دقت انگیز تقریر کی کہ ایک سامنے حبشی بیٹھا ہے اور وہ روئے جا رہا، پھر گڑ گڑاتا ہے اور اسی میں اس کی روح چلی جاتی ہے. اللہ اکبر. اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یلج النار احد بکا من خشیت اللہ، کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا اور خشیت الہی کی وجہ سے وہ رونے لگا اور گڑ گڑانے لگا، اللہ رب العزت نے ایسے بندے پہ اپنی دوزخ کو حرام کرا دے دیا کہ میں نے اس کو دوزخ ہی نہیں بھیجنا جو میرے خوف سے ڈر جاتا ہے. اللہ اکبر. تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ کی جتنی معرفت ہوتی ہے اس کے دل میں اتنا ہی اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور جس کے دل میں جتنا اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس دنیا میں اتنا ہی وہ بڑا عالم ہوتا ہے. یہ بڑی بات سمجھنے والی ہے. جس کو جتنی اللہ کی معرفت حاصل ہو پھر اس کے دل میں اتنا اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جتنا اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے اتنا بڑا وہ عالم ہوتا ہے. اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں، اس کائنات پست و بالا میں مجھ محمد سے بڑھ کر اللہ کی معرفت کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ کا ڈر ساری کائنات سے بڑھ کر زیادہ میرے دل میں ہے. تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کی معرفت سب سے زیادہ آقا کریم علیہ السلام کو حاصل ہے تو اللہ کا ڈر بھی سب سے زیادہ آقا کریم علیہ السلام کے دل میں ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا عالم اگر اللہ کے کوئی نیچے نیچے ہے، ساری مخلوق سے بڑھ کر ہے، تو اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خشیت الہی اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو جائے اسی کے پاس ایمان ہے، جس کو یہ نصیب ہو جائے نماز اسی کی ہے، جس کو یہ نصیب ہو جائے اللہ کی راہ میں وہی خرچ کرے گا، جس کو یہ نصیب ہو جائے حقوق اللہ کی ادائیگی اسی کے لیے آسان ہے. اور خشیت الہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو جاتی ہے حقوق العباد کا لحاظ بھی وہی بندہ کرتا ہے. اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ظفر بادشاہ گزرا ہے مغلیہ خاندان کا، اس نے بڑی پیاری بات کی ہے. وہ کہتا ہے ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، وہ جتنا بھی فہم و ذکا، جتنا اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی عقل مند ہوں، باشعور ہوں، وہ کہتا ہے کہ ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، وہ جتنا بھی فہم و ذکا، جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہی، جس کو تیش میں خوف خدا نہیں تھا، جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہی، جس کو تیش میں خوف خدا نہ رہا، کہ جب آسانی آتی ہے تو وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے، اور جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ اللہ کا خوف اس کے دل میں ختم ہو گیا ہے. تو پھر مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے، وہ بندہ انسانیت کے درجے سے ہی نیچے چلا جاتا ہے. اگر مسلمان ہے
تو اللہ نے اسے فراوانی دی ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی یاد سے دور ہو جائے، اور اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے تو پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی مخلوق بھی اپنا خوف جانے۔ جب اس کے دل میں خوف آنے لگے تو پھر اسے اللہ کا خوف کر لینا چاہیے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اپنی یہ نعمت، اپنی یہ دولت ہم سبھی کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام